مانسون کا 8واں سپیل بھی تباہی مچانے لگا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں طوفانی بارش سے مختلف حادثات، چھتیں اور دیواریں گرنے سے 10 افراد جاں بحق، 60 سے زائد زخمی، کئی درخت اکھڑ گئے، سولر پینل گرنے سے بھی نقصانات، بجلی کے پول گر گئے، متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، مردان میں بھی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق، 2 شدید زخمی۔ بارش کے طوفانی سپیل کی وجہ سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ شانگلہ میں یختنگی کے مقام پر سیلاب میں سڑک بہ گئی۔ استور میں مشکن کے مقام پر بھی مٹی کے تودے گرنے سے استور ویلی روڈ بند ہو گیا۔ ایبٹ آباد میں تیز بارش سے شاہراہ ریشم بھی پر پانی جمع ہو گیا، ٹریفک کی روانی متاثر۔ اسلام آباد میں بھی بادل برس پڑے۔ بارشوں کے پیش نظر مارگلہ ہلز کے تمام ٹریلز آج بند رہیں گے۔ پنجاب، گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بھی برسات، کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بوندا باندی۔ NDMA نے 30 اگست تک شدید بارشوں کی پیشگوئی کر رکھی ہے۔ بارشوں کے 2 سپیلز اور آ رہے ہیں، امدادی سرگرمیاں تیز کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بارشوں کے نئے سلسلے پر انتظامیہ کو تیار رہنے کا حکم۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا، سیلاب متاثرین کی مدد قومی فریضہ ہے، ہر متاثرہ شخص تک طبی مدد اور سامان کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ شہباز شریف کا دریاؤں، ندی نالوں اور آبی گزرگاہوں کے کنارے تعمیرات روکنے کے لیے مہم چلانے کا اعلان۔ وزیر اعظم کا غزہ میں گلیشیئر پھٹنے کی بروقت اطلاع دینے والے وسیط خان کو خراج تحسین۔ آپریشن میں شریک ریسکیو ٹیمز اور رضاکار۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیاں تیزی سے قہر ڈھانے لگیں۔ 2 ماہ میں 785 جانیں جا چکیں، 30 ارب ڈالرز تک کا نقصان ہوا۔ NDMA کے مطابق ملک میں بارشوں میں 10 سے 15% اضافہ ہوا ہے۔ اضافی بارشوں کا سبب عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ہے۔ ڈائریکٹر WWF پاکستان نظیفہ بٹ کا کہنا ہے، پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے کئی عوامل ہیں۔ درختوں کی کٹائی، گرین کور کا خاتمہ، واٹر ذخائر میں کمی اور گلیشیئرز کا پگھلنا شامل ہے۔ 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں DG PDMA عرفان علی نے کہا، آج اور ابھی سے ہی موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ دیگر صوبے بھی پنجاب حکومت کی طرح سنجیدہ اقدامات اٹھائیں۔ ماہر ماحولیات نسیم الرحمان نے کہا، ہمیں جنگلات کی کٹائی کو روکنا ہوگا، کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے کی بجائے ڈمپ کیا جائے۔ پارلیمانی سیکریٹری کنول لیاقت نے شجر کاری ہر شہری کی ذمہ داری قرار دے دی۔ پیپلز پارٹی کراچی کے صدر اور صوبائی وزیر سعید غنی کے بھائی کے خلاف مقدمہ درج، انسداد دہشت گردی، اقدام قتل اور ہنگامہ آرائی کی دفعات شامل۔ مقدمہ حافظ سہیل احمد نامی سرکاری اہلکار کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی کے علاوہ قمر احمد، شکیل چانڈیو، سکندر اور دیگر مقدمے میں نامزد۔ مدعی مقدمے نے کہا، شاہراہ فیصل پر زیر زمین فائبر آپٹک کیبل بچھانے کا کام جاری تھا۔ 22 اگست کو 20 سے 25 افراد آئے اور گالم گلوچ کی، تشدد بھی کیا۔ فرحان غنی سمیت تمام افراد خود گرفتاری پیش کریں گے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر پیغام، کہا، فرحان غنی اور کچھ ساتھیوں کا کسی سہیل نامی شخص سے جھگڑا ہوا تھا، مقدمہ درج کرانا اس کا قانونی حق ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ مضبوط تعلقات کے خواہاں ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی اور سلامتی کو خطرات سمیت تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن میں خطاب، شاندار استقبال پر بنگلہ دیشی حکومت سے اظہار تشکر، کہا دونوں ممالک میں تاریخی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ 1 سال میں یہ تعلقات پروان چڑھے، عوام میں بھی برادرانہ جذبات پائے جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا سارک میں اہم کردار ہے، خطے کی ترقی کے لیے سارک کو مزید فعال بنانا ہوگا۔ استقبالیہ میں بنگلہ دیشی سیاسی رہنما، حکومتی مشیران، بیوروکریٹس، وائس چانسلرز، تھنک ٹینکس، کھلاڑی اور فنکار شریک ہوئے۔ اسحاق ڈار سے بنگلہ دیشی نیشنلسٹ پارٹی، نیشنل سٹیزن پارٹی اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ پاک بنگلہ دیش تعلقات پر گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر محمد یونس سے بھی ملاقات ہوگی۔ امن اور پائیدار ترقی کی کوششوں میں پاک فوج بھرپور ساتھ دیتی رہے گی۔ ترقی کے لیے عوام کو شامل کرنا اور انہیں محور بنا کر کام کرنا ہوگا۔ پاک فوج بلوچ عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تربت کے دورے میں گفتگو، فیلڈ مارشل کو فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشنز پر بریفنگ، جنوبی بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔
ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے سول اور عسکری اداروں کے درمیان ہم آہنگی پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور سول انتظامیہ سے ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا صوبے کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ شہر میں دہشت گردوں کے سیف ہاؤسز موجود ہونے کا انکشاف۔ ایڈیشنل IG CTD آزاد خان کے مطابق 18 مئی کو بدین میں سماجی کارکن عبدالرحمان کا قتل ہوا۔ واردات کی CCTV فوٹیج کے ذریعے 2 ملزمان گرفتار ہوئے۔ دورانی تفتیش انکشاف ہوا کہ قتل کی منصوبہ بندی سنجے نامی بھارتی ایجنٹ نے کی۔ سنجے کمار اور فوجی خلیجی ریاست میں رہائش پذیر ہے۔ ماسٹر مائنڈ سنجے نے 2 پاکستانیوں سلمان اور ارسلان کو ایجنٹ بنایا، جنہوں نے عمیر، سجاد، عبید اور شکیل پر مشتمل ٹارگٹ کلرز کا گینگ بنا رکھا تھا۔ وارداتوں کے لیے رقم کی ترسیل بینکس اور دیگر ذرائع سے ہوتی۔ عبدالرحمان کی ٹارگٹ کلنگ پر بھارتی میڈیا نے جشن بھی منایا۔ یہ معاملہ ہر فورم پر اٹھایا جائے گا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ضمنی انتخابات مل کر لڑنے کا فیصلہ۔ دونوں اتحادی جماعتوں کے درمیان فارمولہ طے پا گیا۔ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں راجہ پرویز اشرف بولے، ضمنی الیکشن میں ہم نون لیگ اور نون لیگ ہماری حمایت کرے گی۔ سابقہ الیکشن میں جہاں جس جماعت کا امیدوار رنر اپ تھا، وہاں دوسری جماعت اس کی حمایت کرے گی۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی بولے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں اتحادی ہیں، مل کر ضمنی الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ PTI کی قیادت ضمنی انتخابات کی مہم میں حصہ لے گی۔ کمیٹی اجلاس میں علی بخاری نے ضمنی انتخابات سے متعلق بانی PTI کا پیغام پہنچایا۔ کہا گیا کہ سیاسی کمیٹی ضمنی انتخابات میں حصہ لینے سے متعلق فیصلے میں با اختیار ہے۔ سیاسی کمیٹی کا اپوزیشن لیڈرز کی تقرری پر بھی بانی سے مشاورت کا فیصلہ۔ بانی PTI کو فیصلے سے آگاہ کیا جائے گا۔ ملک میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ریاست کا کام احتساب کرنا اور سب کی حفاظت کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس عطا من اللہ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ بولے، سرکار میں رہنے والے 77 سال سے سچ نہیں بول پائے۔ سچ بولیں گے تو حالات بدلیں گے۔ ہمیں آزاد عدلیہ اور آزاد ججز کی ضرورت ہے۔ آئینی عدالت کو 24 گھنٹے کھلا رہنا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا رتو ڈیرو میں گاؤں خیبر محمد بروہی کا دورہ۔ سیلاب متاثرین کے لیے بننے والے گھروں کا معائنہ کیا۔ مکینوں سے ملاقات کی۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا، پیپلز پارٹی روٹی، کپڑا اور مکان دینے کا وعدہ پورا کر رہی ہے۔ نئے تعمیر شدہ گھروں کو سولر کی سہولت بھی دیں گے۔ بلاول بھٹو کی رتو ڈیرو میں شہید پولیس اہلکار کی رہائش کا آمد۔ شہید منیر احمد سومرو کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ پاکستان ریلوے میں اربوں روپے کی کرپشن اور بے قاعدگیوں کا انکشاف۔ ریلوے کی زمین اور عمارتوں کا غیر قانونی استعمال۔ نقصان 19 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ کراچی کے محکمہ بورڈ آف ریونیو میں بھی اربوں روپے مالیت کے گھپلے۔ سرکاری زمینوں کے کھاتوں کی ہیر پھیر کا میگا سکینڈل۔ پروگرام خبر کیا ہے سامنے لے آیا۔ ضلع ملتان میں 8.5 ملین روپے کی سرکاری زمین کا کرایہ وصول نہ ہونے کا سکینڈل بھی منظر عام پر آ گیا۔ راولپنڈی میں مبینہ طور پر ٹک ٹاک بناتے ہوئے ہوسٹس نے بس شہریوں پر چڑھا دی۔ ایک شہری جاں بحق، 2 زخمی۔ ذرائع کے مطابق ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کر کے چائے پینے گیا۔ بس ہوسٹس نے سٹیئرنگ سنبھال کر ٹک ٹاک ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ ہوسٹس سے بس بے قابو ہو کر سٹینڈ میں جا گھسی۔ 3 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ پولیس نے بس ہوسٹس کو حراست میں لے لیا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا آپریشن سندور پر امریکہ سے کالز آنے کا اعتراف۔ کہا، یہ حقیقت ہے کہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے فون کالز کی گئیں۔ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کسی ثالثی کو قبول نہیں کرتے۔ جے شنکر نے امریکی صدر ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ایسا امریکی صدر نہیں دیکھا جس نے خارجہ پالیسی کو عوامی انداز میں چلایا ہو۔ امریکہ کی جانب سے نئے ٹیرف کا خطرہ موجود ہے۔ تعلقات مستحکم کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے۔
دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری، صہیونی فورسز نے شمالی غزہ میں فائرنگ کر کے ایک اور صحافی کو شہید کر دیا۔ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک 270 صحافی شہید ہو چکے، 24 گھنٹے کے دوران 62 فلسطینی شہید، 310 زخمی ہو گئے۔ امداد کے منتظر افراد پر گولیوں کی برسات، 16 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ غذائی قلت سے بھی مزید 8 افراد نے دم توڑا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ شہر میں زمینی کارروائیوں میں تیزی، ٹینک صابرہ محلے میں داخل ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق ٹینکوں کی گولہ باری سے ایک بچہ شہید، المواسی میں خیموں پر اسرائیلی بمباری سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ غزہ کو قحط زدہ ڈکلیئر کرنے کی رپورٹ پر دنیا بھر سے تشویش کا اظہار، امریکہ نے بھی انسانی صورتحال کو تشویشناک قرار دے دیا۔ ترجمان محکمہ خارجہ نے رد عمل دیا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کا جائزہ لے رہے ہیں، کوشش ہے جلد از جلد قیدیوں کی رہائی اور امداد کی ترسیل یقینی بنائی جائے۔ ترکیہ کی خاتون اول ایمنا اردوان کا میلانیا ٹرمپ کے نام خط، امریکی خاتون اول سے غزہ میں انسانی بحران پر آواز بلند کرنے کی اپیل کر دی۔ ادھر نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ کیسپر ویلڈ کیمپ نے اپنی حکومت کی جانب سے اسرائیل کی حمایت پر استعفیٰ دے دیا۔ استنبول میں رفح بارڈر کھولو احتجاج، سینکڑوں کشتیوں نے آبنائے باز فورس میں مظاہرے میں حصہ لیا۔ اسرائیلی حکومت ہولوکوسٹ کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ ہولوکوسٹ میں بچ جانے والے سٹیون کیپراس کی نیتن یاہو پر تنقید، بولے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا تھا کبھی دوبارہ نہیں کا وقت اب ہے، لیکن ان الفاظ کا حقیقی مطلب تو یہ ہے کہ کبھی کسی قوم کو ایسے مسائل برداشت نہ کرنا پڑے۔ ادھر اسرائیلی اخبار نے نیتن یاہو کی حقیقت آشکار کر دی۔ رپورٹ میں لکھا کہ نیتن یاہو کی حکومت غزہ جنگ کی وجہ سے قائم ہے، فوجی آپریشن رکتے ہی حکومت گر جائے گی۔ حماس نے قیدیوں کی رہائی سمیت تمام مطالبات مانے، مگر اب نیتن یاہو نے نئے مطالبات رکھ دیے ہیں۔ شام کی حکومت کا کرنسی نوٹوں کی تبدیلی کا فیصلہ، 2 صفر کو ختم کر کے نئے نوٹ جاری کیے جائیں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق شامی کرنسی لیرہ 2011 میں جنگ کے آغاز سے 99% قدر کھو چکی ہے۔ بنیادی اشیاء کی خریداری کے لیے شہریوں کو 5000 کے نوٹ کا آدھا کلو تھیلی میں بھر کر لانا پڑتا ہے۔ پرتگال اور اسپین میں جنگلات کی آگ بجھائی نہ جا سکی، پرتگال میں ایک اور فائر فائٹر آگ کی نظر، ہلاکتیں 4 ہو گئیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران آگ سے 6,77,000 ایکڑ پر ہر چیز جل کر راکھ بن چکی ہے۔ ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی تن سازوں کی شاندار کارکردگی، مزید 2 گولڈ میڈلز جیت لیے، تمغوں کی مجموعی تعداد 4 ہو گئی۔ فیضان گل نے 170 سی ایم فزی کیٹیگری اور بلال احمد نے 180 فزی کیٹیگری میں گولڈ میڈل جیتا۔ فارمولا 1 کی 75ویں سالگرہ، ٹائٹل جیتنے والی کاروں کا ایک ساتھ نظارہ۔ برطانیہ کے مشہور سلور سٹون سرکٹ نے ماضی اور حال کے فاتح ڈرائیورز کی گاڑیاں ایک ساتھ قطار میں کھڑی کی۔ اور عمر کوٹ کا عظیم اور تاریخی قلعہ آج بھی شان و شوکت کے ساتھ موجود۔ پرانے وقتوں میں حکمرانوں نے قلعے کو دفاع کے لیے تعمیر کروایا۔ بیرونی حفاظتی دیوار 45 فٹ اونچی اور 17 فٹ وسیع ہے۔ قلعہ اب سیاحت کا مرکز بن چکا۔ میوزیم میں مغلیہ، سومرو، راجپوت ادوار کے بادشاہوں کے زیر استعمال ہتھیار اور جنگی سامان موجود۔